ناول پاکیشیا کلب مصنف مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 6۔ اس نے دروازے کو بلات مار کر کھولا اور پھر مشین گن سمیت اندر داخل ہو گیا، لیکن دوسرے لمحے وہ اس کمرے کی سائڈ میں نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں دیکھ کر چونک پڑا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا جب نیچے پہنچا تو وہ وہاں دور جاتی ایک پتلی سی سرنگ اسے نظر آئی۔ اس نے سرنگ میں بھاگنا شروع کیا ہی تھا کہ ایک جگہ اچانک اس کے سامنے فرش سے تیز سرسراہٹ کے ساتھ دیوار نکل کر اوپر چھت سے مل گئی۔ بلیک زیرو بھاگتے بھاگتے تیزی سے گھوما اور اسی لمحے اس کے عقب میں بھی دیوار برابر ہو گئی اور اب بلیک زیرو اس قید خانے میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ وہ تیزی سے سائڈ کی دیوار سے لگ کر اس طرح کھڑا ہو گیا کہ دونوں اطراف میں پیدا ہونے والی دیواروں پر اس کی نظر رہی، لیکن اس نے اپنے سر پر گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر اوپر دیکھا اور اس کے ساتھ اس کے ذہن میں دھماکے سے ہونے لگے کیونکہ سرنگ کی چھت کا وہ حصہ انتہائی تیزی سے بلیک نیچے کی صورت میں نیچے اترتا چلا گیا اور چند لمحوں بعد ہی وہ اس کی سرنگ پہنچ گیا۔ بلیک زیرو تیزی سے نیچے گر گیا اور عین اسی لمحے چھت لڑکھڑا گیا، اتنی تیزی سے نیچے آیا کہ بلیک زیرو کو اپنی موت صاف نظر آنے لگی۔ اب اس کے بچ نکلنے کی کوئی صورت نہ رہی تھی اور اسی لمحے اس کے بدترین خدشات سامنے آ گئے۔ چھت کا بھاری بھرکم بلاک یکلخت اس کے جسم سے ٹکرایا اور اس کے ساتھ ہی بلیک زیرو کو ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کوہ ہمالیہ کے نیچے پسا جا رہا ہو۔ اس کی ہڈیاں کڑکڑانے لگی، سانس رکنے لگا، پھر اس کے ذہن نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی کافی دیر سے بج رہی تھی۔ پہلے تو گہری نیند سوئی ہوئی مادام پروشیا یہی سمجھتی رہی کہ گھنٹی کی آواز دور سے آ رہی ہے، لیکن پھر اس کا باشعور دماغ جاگ اٹھا۔ وہ بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی گہری نیند سو گئی تھی، حالانکہ وہ جان بوجھ کر بستر پر نہ سوئی تھی کہ کہیں نیند میں جانے کی وجہ سے ڈیوڈ اور اس کے ساتھی رات کے انتظام مشن پر نہ جا رہے اور کسی بھی لمحے ان کی طرف سے کوئی کال آ سکتی ہے، لیکن نہ جانے کس وقت بیٹھے بیٹھے وہ نیند کی وادی میں پہنچ گئی۔ پروشیا ہوشیار ہوتی اس نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مادام پروشیا نے خمار آلود آواز میں کہا۔ آپ سو رہی تھی مادام؟ دوسری طرف سے ڈیوڈ کی آواز سنائی دی۔ ہاں، کرسی پر بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی تھی۔ رپورٹ تو کیا بنا مشن کا؟ مادام پروشیا نے اپنے آپ کو مکمل طور پر سنبھالتے ہوئے کہا۔ ہم نے مشن کو تو مکمل کر لیا ہے مادام، لیکن وہاں موجود فائل میں صرف ایک کاغذ موجود ہے کہ فائل سرکاری طور پر پاکیشیا سیکرٹ سروس کے حوالے کر دی گئی ہے اور بس، اس کے سوا اس میں اور کچھ نہ تھا، ڈیوڈ نے جواب دیا۔ تم پوائنٹ 2 سے بول رہے ہو؟ مادام پروشیا نے کہا۔ یس مادام، ڈیوڈ نے جواب دیا۔ اوکے، میں چیف باس سے بات کر کے تمہیں فون کرتی ہوں، مادام پروشیا نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھی اور ایک طرف میز کے نیچے رکھے ہوئے اپنے بیگ کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے بیگ میں سے وہی ٹرانزسٹر نکالا اور اسے لے کر وہ باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ بند کیا، پانی کا نل کھولا اور پھر ٹرانزسٹر کی سوئی گھمانے لگی ایک مخصوص ہندسے پر۔ جب سوئی پہنچ گئی تو اس نے ناب سے ہاتھ اٹھایا اور ایک بٹن دبا دیا۔ ٹرانسمیٹر سے ٹوں ٹوں کی آوازیں نکلنے لگی۔ ہیلو ہیلو، پروشیا کالنگ چیف باس۔ مادام پروشیا نے بار بار یہ فقرہ دہرانا شروع کر دیا۔ یس چیف باس اسٹینڈنگ۔ چند لمحوں بعد چیف باس کی آواز سنائی دی اور جواب میں مادام پروشیا نے آنے والی تمام صورتحال کی تفصیل بتا دی۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا رخ بھی نہ کرنا، ورنہ فائل تو ایک طرف تمہارا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ مادام پروشیا، پاکیشیا سیکرٹ سروس انتہائی خطرناک ہے، اگر انہیں ذرا بھی بھنک پڑ گئی تو پورا مشن ہی ختم ہو جائے گا، چیف باس نے کہا۔ پھر باس، مشن کو کیسے آگے بڑھایا جائے؟ مادام پروشیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ مجھے ایک اور اطلاع ملی ہے، روسیا کا ایک مخصوص گروپ پاکیشیا میں کام کر رہا ہے۔ صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ اس گروپ کا سربراہ کوئی ڈاکٹر آرنلڈ ہے۔ یہ گروپ گزشتہ 5 سالوں سے انتہائی خفیہ کام کر رہا ہے اور اس گروپ نے بے شمار اہم راز پاکیشیا سے روسیا منتقل کیے ہیں۔ انہوں نے وہاں کسی کلب کا چکر چلایا ہوا ہے جسے پاکیشیا کلب کا نام دیا گیا ہے۔ صرف اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس گروپ کی ذمہ داری طیارے کی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کا مشن لگایا گیا ہے۔ تم ایسا کرو کہ اس ڈاکٹر آرنلڈ کو تلاش کرو اور اس سے وہ ٹیکنالوجی حاصل کرے گا، جیسے وہ اسے حاصل کرے گا اس پر ٹوٹ پڑنا، چیف باس نے کہا۔ لیکن باس، آخر ہم اسے کیسے تلاش کریں؟ ڈاکٹر آرنلڈ کو ہم کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ اتنا بڑا دارالحکومت ہے۔ تم پاکیشیا کلب میں جاؤ اور اس کے مالک کا نام برمن ہے، وہ ڈاکٹر آرنلڈ کا خاص آدمی ہے، بس اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں۔ اور سنو مادام پروشیا، تم پاکیشیا جا کر بے حد سست ہو گئی ہو، حالانکہ اس سے پہلے ہر مشن میں تمہاری صلاحیتیں بے پناہ رہی ہیں۔ دائجان سے مت ڈرو، ورنہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چیف باس نے تیز لہجے میں کہا۔ باس، مادام پروشیا تو آپ کے حکم کی وجہ سے خاموش رہی، آپ نے خود ہی کہا تھا کہ جب تک دائجان پاکیشیا میں ہے ہم خاموش رہیں۔
ورنہ مادام پروشیا تو قہر بن کر اس شہر پر ٹوٹ سکتی ہے۔ مادام پروشیا نے قدرے ناراض لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں اس وقت مجھے جلدی نہ تھی، لیکن اب روسیا کے اس مشن میں کود پڑنے سے صورتحال بدل گئی ہے۔ اب تم نے انتہائی تیز رفتاری سے کام کرنا ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم دیکھتے ہی رہ جائیں اور T2 طیارے کی ٹیکنالوجی روسیا پہنچ جائے، چیف باس نے کہا۔ اوکے باس، اب آپ دیکھیں کہ مادام پروشیا کیسے کام کرتی ہے، اوور اینڈ آل، مادام پروشیا نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانزسٹر بند کیا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے پانی کا نل بھی بند کیا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھول کر وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی بری طرح چونک پڑی، کیونکہ سامنے ڈائچان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تو تم کون ہو اور اندر کیسے آ گئے؟ مادام پروشیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ڈائچان کو اندر آنے سے کون روک سکتا ہے مادام پروشیا، اور اگر تم ٹرانسمیٹر کال کے لیے باتھ روم میں نہ جاتی تو شاید مجھے اندر بھی نہ آنا پڑتا۔ ڈائچان نے اسی طرح مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا اندازہ ایسا تھا جیسے وہ اپنے ہی گھر میں کھڑا ہو۔ کون مادام پروشیا؟ مادام پروشیا نے چونک کر کہا، کیونکہ وہ میک اپ میں تھی۔ تم جب بھی یہ میک اپ کرتی ہو اصل سے زیادہ خوبصورت نظر آتی ہو۔ ڈائچان نے مسکراتے ہوئے کہا، ظاہر ہے یہ تو معمولی سی بات ہے، ڈائچان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ڈائچان، اب اس سے پہلے چیف باس نے مجھے تم سے ٹکرانے سے منع کر دیا تھا، اس لیے میں خاموش رہی تھی، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ اب چیف باس نے رکاوٹ دور کر دی اور مجھے بہت خوشی ہے کہ تم خود ہی چل کر یہاں آ گئے ہو، مادام پروشیا نے زہر خندہ لہجے میں کہا۔ مادام پروشیا، میں بھی صرف اس لیے خاموش رہا تھا کہ تمہاری طرف سے کوئی اقدام نہ کیا گیا تھا، لیکن تمہارے آدمیوں نے برکلے کو قتل کر کے ہمارے درمیان اس خاموش معاہدے کو ختم کر دیا ہے، اور اب برکلے کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب تمہیں دینا پڑے گا، ڈائچان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم کیا چاہتے ہو؟ مادام پروشیا نے سر جھٹکتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے چیف باس نے تمہیں کیا ہدایات دی ہیں؟ کیا تم پاکیزیہ سیکرٹ سروس سے ٹکراؤ گی؟ ڈائچان نے کہا، یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے، ہم کس سے ٹکراتے ہیں اور کس سے نہیں، تمہارا مطلب؟ مادام پروشیا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، دیکھو مادام پروشیا، میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ہاتھوں ماری جاؤ۔ ڈائچان سوائے کسی خاص مجبوری کے عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتا، اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم مجھے تفصیل بتا دو۔ ایسے اتنا بتا دو کہ میں نے دروازے سے کان لگا کر اتنا تو سن لیا کہ تمہارا مشن T2 طیارے کی ٹیکنالوجی حاصل کرنا ہے اور اس کی فائل پاکیزیہ سیکرٹ سروس کے پاس ہے، اور شاید روسیا بھی اس طیارے کی ٹیکنالوجی میں دلچسپی لے رہا ہے۔ ڈائچان نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے معلوم نہیں کہ چیف باس کا کیا مشن ہے، وہ کبھی اپنا مشن نہیں بتایا کرتا، اس نے صرف اتنا کہا ہے کہ میں ہر صورت میں یہ فائل حاصل کروں، چاہے یہ یہاں بھی ہو۔ اب اس فائل سے وہ کیا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے یہ مجھے معلوم نہیں، مادام پروشیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، اب کیا سچ تمہارے حلق میں اسے زبردستی اگلوانا پڑے گا؟ ڈائچان نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ اوہ، تو تمہیں اپنے متعلق کچھ ضرورت سے زیادہ ہی خوش فہمی ہے، مادام پروشیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس کے ہاتھ میں موجود ٹرانسمیٹر اڑتا ہوا ڈائچان کے چہرے کی طرف گیا، لیکن ڈائچان شاید پہلے سے ہی اس رد عمل کے لیے تیار تھا۔ جیسے ہی پروشیا کا ہاتھ حرکت میں آیا، ڈائچان بجلی کی تیز سے سائیڈ میں ہٹا اور ٹرانسمیٹر اس کے قریب سے نکل کر پچھلی دیوار سے دھماکے سے جا ٹکرایا۔ اب تم ہاتھ اٹھا لو، ڈائچان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اب اس کے ہاتھ میں ریوالور نظر آ رہا تھا، لیکن دوسرے لمحے دھماکے کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے ریوالور نکل گیا۔ مادام پروشیا نے بھی واقعی بجلی کی تیزی سے کام کیا تھا، ٹرانسمیٹر پھینکتی اس نے ریوالور بھی نکال لیا تھا اور گولی ٹھیک ڈائچان کے ریوالور پر پڑی تھی، لیکن دوسرے لمحے وہ بھی چیختی ہوئی الٹ کر پشت کے بال نیچے گری، کیونکہ ڈائچان نے ریوالور ہاتھ سے نکلتے ہی چھلاوے جیسی پھرتی سے اس پر جمپ لگایا تھا۔ نیچے گرتے ہی مادام پروشیا نے تیزی سے کروٹ بدل کر اپنے اوپر گرتے ہوئے ڈائچان کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی، لیکن ڈائچان ہوا میں ہی مڑ گیا اور دوسرے لمحے وہ گھٹنے جوڑے اس کے جسم پر اس قدر قوت سے گرا کہ مادام پروشیا کے حلق سے کربناک چیخ نکلی اور بری طرح تڑپنے لگی۔ ڈائچان جمپ لگا کر اوپر کو اچھلا اور مادام پروشیا کی حالت دیکھ کر اس نے دوسری بار جمپ کا ارادہ ملتوی کر دیا اور سائیڈ پر جا گرا، لیکن اسی لمحے اس کے پہلو پر مادام پروشیا کی دونوں گھومتی ہوئی ٹانگیں پوری قوت سے پڑیں اور اس بار چیخنے کی باری ڈائچان کی تھی۔ وہ زوردار ضرب کھا کر کچھ دور لڑھک گیا تھا۔ مادام پروشیا نے واقعی انتہائی حیرت انگیز انداز میں اسے ٹریپ کیا تھا۔ ڈائچان کو ضرب لگا کر مادام پروشیا بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ گو تکلیف کی شدت کی وجہ سے اس کا چہرہ بری طرح مسخ ہو رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ ضرب کا رد عمل ختم ہوتے ہی ڈائچان پارے کی طرح تڑپا اور دوسرے لمحے وہ اس طرح پورے جسم کے ساتھ زمین سے فضا میں اچھلا جیسے اڑنے والا سانپ اچانک کسی جھاڑی سے اڑتا ہے۔ وہ مادام پروشیا سے جا ٹکرایا اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے گرے اور اس بار ڈائچان کا داؤ چل گیا۔
نیچے گرتے ہی وہ سپرنگ کی طرح پلٹ کر اچھلا اور اس کی ایڑی پوری قوت سے ٹھیک مادام پروشیا کی گردن پر پڑی۔ مادام پروشیا کے حلق سے کربناک چیخ نکلی اور اس کا جسم پانی سے نکلنے والی مچھلی کی طرح بری طرح تڑپا، لیکن ڈائچان ایڑی کی ضرب لگا کر پہلے سے زیادہ تیز رفتاری سے کسی مینڈک کی طرح اچھل کر اس کے اوپر آیا اور اس کے دونوں جبڑے ایک ہاتھ میں ایک بار پوری قوت سے مادام پروشیا کی گردن پر جھپاکے سے پڑے اور اس کے ساتھ ہی وہ کلا بازی کھا کر دوسری طرف گرا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مادام پروشیا ساکت ہو چکی تھی، اس کی آنکھیں اوپر چڑھ گئی تھی اور چہرہ خوفناک حد تک مسخ ہو چکا تھا۔ اس کی ناک کے دونوں نتنوں سے سرخ خون کے قطرے نکل کر اس کے ہونٹوں پر بہنے لگے تھے۔ ڈائچان بھی بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس نے جب مادام پروشیا کی اس قدر بگڑی ہوئی حالت دیکھی تو اپنے ہانپنے کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے باتھ روم کے کھلے ہوئے دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ دوسرے لمحے وہ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا ایک مگ تھا۔ اس نے مگ کا سارا پانی مادام پروشیا کے چہرے پر انڈیل دیا۔ پانی کا کچھ حصہ مادام پروشیا کے کھلے ہوئے منہ سے جیسے ہی اندر گیا، مادام پروشیا کی بگڑی ہوئی حالت تیزی سے سنبھلنے لگی۔ ڈائچان واپس مڑا اور ایک بار پھر مگ کو پانی سے بھر لیا۔ اب مادام پروشیا کا رکا ہوا سانس چل پڑا تھا، لیکن وہ اب بھی اسی طرح روک روک کر سانس لے رہی تھی جیسے اس کے جسم سے روح نکل رہی ہو۔ ڈائچان نے اس بار دھار کی صورت میں پانی اس کے کھلتے اور بند ہوتے ہوئے منہ میں ڈالنا شروع کر دیا اور مادام پروشیا کی حالت اور زیادہ تیزی سے سنبھلتی چلی گئی۔ جب ڈائچان کو اندازہ ہو گیا کہ اب مادام پروشیا صحیح موت کے چنگل سے نکل آئی ہے تو اس نے مگ ایک طرف پھینکا اور جیب سے نائلون کی بنی ہوئی باریک رسی کا گچھا نکالا اور اس نے مادام پروشیا کی دونوں ٹانگیں باندھ کر اسے اٹھایا اور اس کے دونوں ہاتھ پشت پر کر کے انہیں باندھ دیا۔ پھر طویل سانس لیتا ہوا سیدھا ہوا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مادام پروشیا کو بٹھانے کی جگہ منتخب کی، پھر جھک کر مادام پروشیا کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور میز کے ساتھ پڑی ہوئی آرام کرسی پر دھکیل کر وہ مڑا اور اس نے دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ اس کے بعد اس نے فلیٹ کی بڑے ماہرانہ انداز میں تلاشی لینا شروع کر دی، لیکن وہاں سے اسے اپنے مطلب کی کوئی چیز نہ ملی۔ اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ڈائچان چونک پڑا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اس کے حلق سے مادام پروشیا جیسی آواز نکلی۔ آپ نے چیف باس سے بات کر لی ہے مادام؟ میں تو آپ کی طرف سے کال کا منتظر ہوں۔ دوسری طرف سے ڈیوڈ کی آواز سنائی دی۔ چیف باس ہیڈ کوارٹر میں موجود نہیں ہے، وہ جب آ گیا تو خود ہی کال کرے گا۔ ڈائچان نے جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، پھر کل ہی بات ہوگی، گڈ بائے۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور ڈائچان نے ایک طویل سانس لے کر ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے اسے مادام پروشیا کی اکراہ سنائی دی اور وہ آہستہ مادام پروشیا کی طرف مڑ گیا، جس کی آنکھیں اب دھیرے دھیرے کھل رہی تھی اور اس کی ساکت جسم میں بھی اب نمی پیدا ہونے لگی اور وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ ڈائچان مڑا اور اس نے اپنے ریوالور کی تلاش شروع کر دی۔ جب ایک کونے میں پڑا ہوا ریوالور اٹھا کر وہ واپس اس کے قریب آیا تو مادام پروشیا ہوش میں آ چکی تھی، لیکن اس کے حلق سے مسلسل کراہیں نکل رہی تھی۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو مادام پروشیا؟ ڈائچان نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا جیسے اسے مادام پروشیا سے دلی ہمدردی ہو۔ تمہارا داؤ چل گیا ڈائچان، ٹھیک ہے، وقت وقت کی بات ہے، مادام پروشیا نے تیزی سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اس کی اجڑی آنکھوں میں یک لخت ڈائچان کے لیے نفرت کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ واقعی داؤ چلنے والی بات ہی ہوتی ہے، ورنہ مجھے خود بھی امید نہ تھی کہ تم اتنی جلدی ڈھیر ہو سکو گی۔ میں جانتا ہوں کہ مادام پروشیا ایکریمیا کی بجلی کہلاتی ہے، ڈائچان نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک اور کرسی گھسیٹ کر وہ مادام پروشیا کے سامنے اطمینان سے بیٹھ گیا۔ تعریف کے لیے شکریہ، تم نے شاید مجھے اس لیے باندھ رکھا ہے کہ تم مجھ سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہو۔ اگر ایسا کوئی خیال ہے تو دل سے نکال دو، مادام پروشیا نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے جواب دیا۔ ڈائچان جو ارادہ کرے اسے بہرحال پورا کر لیتا ہے۔ ہاں، کسی راز کی زد میں آنے کے بعد تمہارا بچنا محال تھا، لیکن میں نے بروقت کارروائی کر کے تمہیں موت کی گہری وادی میں گردن تک دھنس جانے کے باوجود باہر کھینچ لیا، اور ظاہر ہے میرا مقصد یہی تھا کہ میں نے تم سے پوچھ گچھ کرنی تھی۔ ڈائچان نے اسی طرح مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کر لو پوچھ گچھ، مادام پروشیا نے حقارت بھرے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور ڈائچان اس کے اس انداز پر کھیل کھلا کر ہنس پڑا۔ مجھے معلوم ہے مادام پروشیا کہ تم عام عورت نہیں ہو، لیکن بہرحال عورت اور عورت سے کچھ اگلوانا بہت آسان ہے، چاہے وہ عورت مادام پروشیا ہی کیوں نہ ہو۔ ڈائچان نے ہنستے ہوئے کہا، تو کر لو کوشش، آخر دیر کس بات کی ہے، مادام پروشیا نے پہلے جیسے انداز میں کہا، اور ڈائچان ایک طویل سانس لے کر اٹھا اور اس کے چہرے پر یک لخت سنجیدگی کے آثار ابھر آئے تھے۔ کہ مادام پروشیا، اب تک تمہارا واسطہ ڈائچان سے نہیں پڑا، اب دیکھو میں پرانے گراموفون ریکارڈر کی طرح کیسے پھولنا شروع کرتی ہوں۔ ڈائچان نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور مادام پروشیا اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ ڈائچان بڑے اطمینان سے چلتا ہوا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ باہر نکلا تو اس کے لبوں پر
बड़ी गहरी मुस्कुराहट तैर रही थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, शायद शर्म से आया हुआ पसीना धोने गए थे। मादाम प्रोशिया ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ और अभी देखना तुम्हारे चेहरे पर कैसे पसीना आता है। डायजान ने बाछे फाड़ते हुए कहा और इधर उधर इस तरह देख रहा था जैसे फ्लैट में किसी खास चीज़ को चेक कर रहा हो। क्या देख रही हो? अगर फ्लैट पसंद आ गया तो मैं इसे तुम्हारे नाम खैरात के तौर पर मुंतकिल कर सकती हूँ। मादाम प्रोशिया ने कहा, दरअसल मैं सोच रहा हूँ कि अभी तुम्हारे हुलक से निकलने वाली चीखों का क्या इलाज करूँ। ये पूरा इलाका रिहायशी फ्लैट्स पर मबनी है और सारे फ्लैट्स भरे हुए हैं। अब तक तो शायद उन्होंने यही समझा कि मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई हो रही होगी और ऐसे फ्लैट्स में ऐसी बातें आम होती हैं, इसलिए किसी ने मदाखलत नहीं की। लेकिन अब तुम्हारे मुल्क से जो चीखें निकलेंगी उनसे तो पूरा मालाबार स्क्वायर उबल जाएगा और जाहिर है इस कदर लोग यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, उन सब का खात्मा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। काश ये फ्लैट साउंड प्रूफ होता तो बड़ा अच्छा होता, डायजान ने कहा। मादाम प्रोशिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। बड़ा फरसूदा तरीका इस्तेमाल कर रहे हो, नफसियाती दबाव का कम अज़ कम मुझे तुमसे घटिया फरसूदा हरकतों की तवक्को न थी। मादाम प्रोशिया ने तंज़ी अंदाज में कहा, ठीक है, आखिरी चाराकार ये है कि तुम्हारे मुंह में कपड़ा डालकर चीखें बंद कर दी जाए और इसके अलावा कोई सूरत नहीं। डायजान ने सारे लाते हुए कहा और फिर एक तरफ मौजूद बिस्तर की तरफ बढ़ गया। उसने बिस्तर की चादर उठाकर उसे फाड़ा, फिर गोला सा बनाकर उसने एक हाथ से मादाम प्रोशिया के दोनों जबड़ों पर दबाव डाल दिया। उस दबाव की वजह से मादाम प्रोशिया का मुंह खुद ब खुद खुल गया तो डायजान ने कपड़े के इस गोले को इसके मुंह के अंदर ठोंस दिया। अब उसे पूरी तरह तसल्ली हो गई कि अब मादाम प्रोशिया चीख ना सकेगी। जब कुछ बताना चाहो तो उस बात में सारे ला देना, मैं ये कपड़ा निकाल दूंगा, और ना बताना चाहो तो इनकार में बेशक सारे लाती रहना। डायजान ने मुस्कुराते हुए वापस बाथरूम की तरफ मुड़ गया। मादाम प्रोशिया की आंखों में हैरत के तासुरात, उसे शायद समझ ना आ रही थी कि डायजान क्या करना चाहता है। वैसे उसकी तरबियत इस अंदाज में की गई थी कि बेपनाह तकलीफ भी उसकी कुव्वत इरादी को कमज़ोर ना कर सकती थी, इसलिए हर किस्म का तशद्दुद भी उससे उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ न उगलवा सकता था, इसलिए वह मुतमईन भी थी। लेकिन जब डायजान बाथरूम से बाहर आया तो मादाम प्रोशिया की आंखें तेज़ी से खौफ के मारे फटने लगी, जैसे अभी फट कर कानों से लग जाएंगी। उसके चेहरे पर वाकई खौफ की शिद्दत से खूब पसीना आ रहा था। डायजान मुस्कुरा रहा था। उसने हाथ में एक बारीक सा धार पकड़ा हुआ था जिसके दूसरे सिरे पर एक करिया कीड़ा बंधा हुआ था जो फड़क रहा था। इस कीड़े के जिस्म पर ना सिर्फ इंतहाई करीहा बाल थे बल्कि उसकी बेशुमार टांगें भी तेज़ी से हवा में चल रही थी। ये बाथरूम के गटर का इंतहाई खौफनाक और करीहा कीड़ा था जिसको देख कर ही मतली आनी शुरू हो जाती थी। न जाने डायजान ने उसे कैसे गटर से निकाला था और ना सिर्फ निकाला था बल्कि उसे धागे से बांध भी लिया था। अब ये कीड़ा तुम्हारे नाजुक जिस्म पर रेंगने का लुत्फ लेगा, मादाम प्रोशिया, डायजान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर मादाम प्रोशिया करीब आकर उसने हाथ बुलंद करके फजा में फड़कते हुए इंतहाई करीहल मंजर कीड़े को इसकी आंखों के बिल्कुल सामने कर दिया और मादाम प्रोशिया ने बेख्तियार आंखें बंद कर ली। उसका जिस्म बुरी तरह कांपने लग गया था। मैं इसे तुम्हारी गर्दन के अंदर डाल रहा हूँ ताकि ये इत्मीनान से तुम्हारी पुश्त पर रेंगता रहे। डायजान की आवाज़ सुनाई दी और पुश्त पर रेंगते हुए कीड़े का तस्वर करते ही मादाम प्रोशिया के जिस्म को बेख्तियार झटके से लगने लग गए। डायजान के हाथ कालामस से अपनी गर्दन पर महसूस हुआ। वो शायद उसकी शर्ट का कॉलर गर्दन से पीछे कर रहा था ताकि कीड़े को अंदर डाल सके और मादाम प्रोशिया कुव्वत इरादी जवाब दे गई। बेख्तियार उसका सर तेजी से इकरार की सूरत में किसी मशीन की तरह बलने लगा। तुम्हारी मर्जी, अगर तुम इस कीड़े को अपनी पुश्त की सैर नहीं करवाना चाहती तो ना सही, डायजान ने कहा और उसके साथ ही मादाम प्रोशिया के अलग से कपड़ा बाहर खींच लिया गया। बताओ, इसे हटाओ, फॉर गार्ड से हटाओ, और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, हटाओ इसे। कपड़ा बाहर निकलते ही मादाम प्रोशिया ने ज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। उसके साथ ही उसने आंखें खोल दी। डायजान उसके करीब खड़ा था और उसके दोनों हाथ उसके सर से ऊपर थे। बस बोले जाओ हकीकत सच, चीफ बॉस से होने वाली सारी बातचीत, वरना दूसरे लम्हे ये कीड़ा अंदर पहुंच जाएगा। डायजान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। फिर वाकई जैसे ग्रामोफोन रिकॉर्ड बजने लगता इस तरह उसकी ज़बान चल पड़ी। वाकई ज़ियानी अंदाज में मुसलसल बोले चली जा रही थी और उसने लफज ब लफज सारी गुफ्तगू बता दी। ठीक है, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम सच बोल रही हो, इसलिए चल भी भाई कीड़े, मादाम प्रोशिया की जगह अब तुम मौत की वादी में। डायजान ने हंसते हुए कहा। फिर मादाम के सामने कीड़े को फर्श पर डालकर उसने अपने जूते से रगड़ दिया। मादाम ने अपना सर घुमा लिया। वो आप भी देखना बर्दाश्त ना कर सकती थी। ये वही मादाम प्रोशिया थी कि अगर उसके जिस्म का रेशा भी अलहदा कर दिया जाता तब भी उसकी मर्जी के बगैर एक लफ्ज़ भी उससे ना उगलवाया जा सकता था। लेकिन अब वही मादाम प्रोशिया सब कुछ बताने पर मजबूर हो गई थी। देखा मादाम प्रोशिया, मैंने कहा नहीं था कि औरतों से कुछ उगलवाना बेहद आसान होता है, बस ज़रा थोड़ी सी अकल चाहिए।
ڈائی جان نے کیڑے کو بورڈ سے رگڑ کر ہنستے ہوئے واپس سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کر مادام پروشیا نے ہونٹ بھیج لیا۔ واقعی ڈائی جان نے اسے سب کچھ اگلوا لیا تھا، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ اپنی طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ کسی طرح بھی نہ جھکنے والی مادام پروشیا ایک معمولے سے کیڑے کو دیکھ کر مکمل طور پر جھک گئی تھی۔ اب تم مزید کیا چاہتے ہو؟ سنو ڈائی جان، ہم دونوں کا تعلق ایک ہی ملک سے ہے، اس لیے اگر تم راستے سے ہٹ جاؤ تو اس میں ہمارے ملک کا ہی فائدہ ہے، ورنہ ہم دونوں کے ٹکراؤ سے روسیا فائدہ اٹھا جائے گا۔ مادام پروشیا نے کہا، اگر یہی بات ہے میں تم سے کہوں تو؟ ڈائی جان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں کیسے پیچھے ہٹ سکتی ہوں؟ چیف باس مجھے فوراً گولی مار دے گا، جبکہ تم اپنی مرضی کے مالک ہو۔ مادام پروشیا نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا، میں بھی کسی کو جواب دہ ہوں مادام پروشیا، میں اگر چاہوں تو ایک چھٹانک سے تمہارے جسم میں اتار کر ہمیشہ کے لیے تمہاری رکاوٹ دور کر سکتا ہوں۔ ایک چھٹانک سیسا تمہارے جسم میں اتار کر ہمیشہ کے لیے تمہاری رکاوٹ دور کر سکتا ہوں، لیکن تم جس سٹینڈرڈ کی ایجنٹ ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم اس بیچارگی کے نام میں ماری جاؤ، اس لیے میں نے تمہارے فی الحال زندہ چھوڑ دینے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ڈائی جان کی طرف سے آخری وارننگ سمجھنا، اب اگر تم نے میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تو پھر میں کوئی لحاظ نہ کروں گا۔ برکلے کا انتقام میں تمہارے آدمی ڈیوڈ سے لوں گا، کیونکہ اس نے ہلاک کیا، تم نے نہیں، اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم اپنے چیف باس سے کوئی بھی بہانہ کر کے اپنی جان بچاؤ۔ خدا حافظ۔ ڈائی جان نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میرے ہاتھ کھولتے جاؤ ورنہ یہاں کوئی بھی نہ آئے گا اور میں اسی طرح بندھے بندھے مار جاؤں گی، مادام پروشیا نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ سوری مادام، فی الحال یہ بھی ممکن نہیں، میں صبح تک کی مہلت چاہتا ہوں تاکہ اس برمن سے سب کچھ پہلے اگلوا لوں، ورنہ تم ڈیوڈ کو فون کر دو گی اور میرے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ ویسے ڈیوڈ کی فکر نہ کرنا، اس کا فون آیا تھا، میں نے تمہاری آواز میں بات کرتے ہوئے اسے کہہ دیا تھا کہ چیف باس ہیڈ کوارٹر پر موجود رہیں گے، اس لیے جب آئے گا تو خود ہی کال کرے گا، اور اس نے جواب دیا تھا کہ ٹھیک ہے، صبح کال کرے گا۔ ویسے صبح یہاں صفائی کرنے والی عورت آ جائے گی، دروازہ کھلا ہوگا، وہ تمہیں آزاد کر دے گی، لیکن میری وارننگ کا خیال رکھنا۔ ڈائی جان نے دروازہ کھولتے ہوئے موڑ کر کہا اور دوسرے لمحے تیز تیز قدم اٹھاتا فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ مادام پروشیا نے ایک طویل سانس لے کر کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا تھا، فی الحال اس کے سوا اور کیا کر سکتی تھی۔ ٹائیگر نے موٹر سائیکل ہوٹل کے مخصوص آدخل گراج میں کھڑا کیا، پھر ایک طویل سانس لے کر وہ اپنے ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف مڑ گیا۔ ایکس 2 کو فون کرنے کے بعد اس نے مادام پروشیا اور ڈیوڈ کی تلاش میں دارالحکومت کے تمام ہوٹل اور کلب چھان مارے تھے، لیکن ہر جگہ اسے ناکامی ہوئی تھی، اور اب اتنی رات گئے جب وہ آخر کار واپس ہوٹل آیا تھا تو اس کا جسم تھکان اور ناکامی کی وجہ سے بری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ وہ ہوٹل میں آف ہو کر سیڑھیاں چڑھتا ہوا دوسری منزل پر موجود اپنے کمرے میں پہنچا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ بغیر لباس بدلے بستر پر گر جائے، لیکن اس کی عادت تھی کہ وہ اب بھی واپس کمرے میں کافی دیر بعد آتا تو پورے کمرے کو باقاعدہ چیک کیا کرتا تھا، اس لیے اپنے آپ پر جبر کر کے وہ کھڑکی کے پاس گیا، الماری کی طرف بڑھا جس کے خفیہ خانے میں جدید ترین الماری کھولتی وہ چونک کر مڑا۔ اس کی نظریں اپنے کمرے کی عقبی کھڑکی سے گزر کر سامنے مالا 12 اسکوائر کی دوسری منزل کے ایک فلیٹ کی کھڑکی پر جم گئی۔ کھڑکی بند تھی لیکن اس کے پردے ہٹے ہوئے تھے، اوپر یہاں سے اس کمرے کا اندرونی منظر واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ جو منظر اسے نظر آیا اس نے اسے بری طرح چوکنا کر دیا تھا۔ وہ تیزی سے مڑا اور اس نے کمرے کی بتی بجھا دیا۔ پھر وہ کھڑکی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی کرسی پر اس انداز میں بیٹھی تھی کہ اس کے بازو پیچھے کی طرف تھے، جیسے کسی نے اس کے بازو پیچھے کی طرف کر کے باندھ دیے، اور اس کے قریب بھی ایک نوجوان کھڑا تھا، لیکن اس دور تک اس منظر میں کوئی ایسی بات نہ تھی جس سے ٹائیگر اس قدر تھکاوٹ کے باوجود چونک پڑتا۔ اصل بات جس نے اسے چوکنا کر دیا وہ اس نوجوان کی حرکات تھی۔ اس نوجوان نے اس لڑکی کی گردن کی پشت پر ایک ہاتھ رکھا ہوا تھا، دوسرا ہاتھ اس کا اونچا اٹھا ہوا تھا۔ اس نے شاید ہاتھ میں کوئی رسی یا دھاگا پکڑا ہوا تھا، رسی یا دھاگے سے نظر نہ آ رہا تھا، لیکن اس آدمی کے ہاتھ کا انداز بتا رہا تھا کہ اس نے ایسی کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے، اور اس کے ہاتھ سے کچھ نیچے ایک لمبا سا گٹر کا کیڑا پھڑکتا ہوا اسے اتنی دور سے بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کیڑے نے اسے چونکا دیا تھا۔ وہ غور سے اس منظر کو دیکھتا رہا، پھر نوجوان ایک طرف ہٹا، اس نے کیڑے کو فرش پر پھینک کر اسے بوٹ سے رگڑ دیا۔ اس کے بعد اس لڑکی کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ لڑکی کی چونکہ سائیڈ تھی اس لیے اس کا چہرہ اسے پوری طرح نظر نہ آ رہا تھا۔ چند لمحے کرسی پر بیٹھنے کے بعد وہ نوجوان اٹھا اور تیزی سے دوسری طرف دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر رکا، پھر مڑ کر کرسی پر
بیٹھی لڑکی سے باتیں کرنے لگا۔ اب اس نوجوان کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ غیر ملکی خاصا وجیح اور خوبصورت نوجوان تھا، اور پھر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اب کمرے میں وہ لڑکی رہ گئی تھی جسے اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا لیا، لیکن چند منٹوں بعد وہ سیدھی ہوئی، پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس طرح پھلانگ کر سارے جیسے اس کی ٹانگیں بھی بندھی ہوئی ہیں، اور اس طرح گرنے سے جب اس کا چہرہ سامنے آیا تو ٹائیگر واقعی اچھل پڑا، کیونکہ اب اسے یقین ہو گیا کہ لڑکی کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے اس لڑکی بھی غیر ملکی، اور اس کا چہرہ البتہ صاف نظر نہ آ رہا تھا، لیکن اس کا قد و قامت بالکل اس میڈم پروشیا سے ملتا تھا۔ ٹائیگر چونکہ اندھیرے میں کھڑا تھا اور لڑکی سے کمرے میں روشنی تھی، اس لیے وہ لڑکی تو ٹائیگر کو نہ دیکھ سکتی تھی، لیکن ٹائیگر اسے اچھی طرح